آج کے دور میں جب خریداری کمپیوٹر یا فون پر ہاتھ کی ایک جنبش سے بآسانی ہو سکتی ہے تو اینٹ اور سیمنٹ کی عمارتوں میں قائم سٹورز کے مالکان یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا بنے گا. تاہم انڈسٹری کے تجزیہ کار فی الحال روایتی سٹورز کا مستقبل ختم ہوتے نہیں دیکھ رہے. میں اصل سٹورز میں یقین رکھتا ہوں، اور اگر آپ خرید و فروخت کے حجم پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر خرید و فروخت حقیقی دنیا میں ہو رہی ہے. ماسٹر کارڈ اور ماری کلیئر نامی جریدے نے مل کر نیکسٹ بگ تھنگ کے نام سے نیو یارک میں ایک پاپ اپ سٹور کھولا ہے جو آن لائن شاپنگ کی سہولتیں سٹور کے اندر مہیا کرتا ہے. ونڈو شاپنگ کا استعمال یہاں اس کے حقیقی مفہوم کے مطابق ہوتا ہے، جس میں ایک ٹچ اسکرین کی مدد سے گاہک کسی بھی وقت شاپنگ کر سکتے ہیں. سٹور کے فٹنگ رومز کے آئینوں پر لگائی گئی ٹچ اسکرینز چیک آؤٹ اور بل کی ادائیگی کی سہولت دیتی ہیں. ہماری توجہ تناؤ کی وجہ بننے والے ایک انتہائی اہم مسئلے کے حل پر مرکوز ہے، اور وہ یہ کہ اس وقفے میں کیسے کمی لائی جائے جس دوران گاہک کو بل ادائیگی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی حقیقی سٹورز کو مدد دے رہی ہے کہ گاہکوں کے ہر پل بدلتے رجحانات پر تیزی سے توجہ دی جا سکے. آن لائن دنیا میں جہاں مختلف کاروباروں کے ویب پیجز کو دیکھنے والے صارفین کی تعداد کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، ہم مصنوعات کے بارے میں رجحانات کا اندازہ لگا کر اس بارے میں اعداد و شمار موقع پر فراہم کر سکتے ہیں. بیٹا نامی کمپنی کیمروں اور ٹیبلٹس کے استعمال سے گزرنے والے قدموں کی گنتی کر کے معلومات مہیا کرتی ہے، جس سے دکاندار کسٹمرز کے لیے نمائش کی جانے والی معلومات فوری طور پر تبدیل کر سکتے ہیں. حقیقی سٹورز مصنوعات کے بارے میں آگاہی کے لیے شاید سب سے بہتر جگہ ہیں. مستقبل اسی امر سے وابستہ ہے کہ شاپنگ کی سہولت مہیا کرنے کے علاوہ ان جگہوں اور خدمات کو کیسے منافع بخش بنایا جائے جو آپ گاہکوں کو دے رہے ہیں. اکیلے پن کا شکار نہ ہونے دینا شاپنگ کا معاشرتی پہلو ہے. یہ خواتین کے لیے کھیل کا میدان ہے. اس سے واقعی بہت سی دلچسپ خواتین ایک جگہ اکٹھی ہو پاتی ہیں تاکہ وہ مل کر تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں. دکانداری کا نیا سنگ میل ڈیجیٹل اور حقیقی اوصاف کے ملاپ میں ہے. ٹینا ٹرن کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA. اور لاہور ان دنوں اسماگ یعنی آلودگی کے باعث بننے والی دھند کی لپیٹ میں ہے. ایسے میں نظر تو بعض اوقات مشکل سے آتا ہے، بہت سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. یورپی ملک جارجیا کی ایک کمپنی نے ایسا ایئر فلٹر بنایا ہے جسے چہرے پر پہنا جا سکتا ہے. اسے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ہوا کو اسی طرح صاف کرتا ہے جیسے درخت کرتے ہیں. طبی ماہرین بھی اسے ایک اچھا آئیڈیا قرار دے رہے ہیں، اور ویسے یہ شاید نوائز پولیوشن بھی تھوڑی کم کر دے کیونکہ اسے پہن کر بولا نہیں جا سکتا.